وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في جنة الآخرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل آپ لوگوں نے امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موسم کے اندر تغیر اس وقت آیا جب پروگرام شروع ہونے کا وقت تھا، تو احباب نہ پہنچ سکے۔ جو آپ تشریف فرما ہیں مجھے آپ کی توجہ درکار ہے، چند لمحوں کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سنا کی مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے جو باتیں کر رہے ہیں خاموشی اختیار کریں، تھوڑا تھوڑا سمٹ جائیں، آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دیں، تھوڑا سا قریب ہو جائے، تھوڑا قریب ہو جائے۔ درود پاک پڑھی۔ چند لمحوں کی توجہ درکار ہے۔ ارشاد ہوا اللہ اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ ارشاد فرما دو کہ میں تبلیغ دین کے صلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی ہے 13 سال مکہ المکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ تبلیغ جب سرے اور ستائش کی آرزو سے مبرہ ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کو بند ہی رہنے دو، پنکھے کپڑے بھیگے ہوئے۔ درود پاک پڑھیں۔ جب سے واضح تبلیغ کے پیچھے لالچ آ گیا، تلاوت نعت خوانی کے پیچھے حصول زار آ گیا، تو لفظ ہی لفظ رہ گئے ہیں، اثر باقی نہیں رہا۔ کاغذ کے پھول رہ گئے ہیں، خوشبو باقی نہیں رہی۔ لیکن جن لوگوں کی تبلیغ مؤثر ہوئی ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا ہے، انہوں نے بے لوث دین کا کام کیا۔ بالخصوص جو ذوات انبیاء کرام ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے لالچ کے سائے سے بھی محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب فرعون نے خواب دیکھا تو منظرین نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ اس نے تکبرانہ لہجے میں کہا تھا کہ میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے اس نے قتل کروائے، 90,000 عورتوں کے حمل کروائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت ہوئی۔ موسیٰ جن کا نام یوحانس بتایا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہیں تو خوش ہوتی ہیں، چاند جیسا بچہ،
لیکن جب فرعون کے سپاہیوں کا خیال آتا ہے تو کام جاتی ہے کہ ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے میرا بچہ قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دی، دل میں بات ڈالی کہ پریشان نہ ہو، ایک صندوق تیار کرو اور اس بچے کو صندوق میں رکھ کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کا تماشا دیکھو۔ صندوق تیار کیا گیا، اس کے بلائی حصے میں سوراخ رکھے گیا تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرتا رہے۔ تو جب صندوق کو دریا کے اندر ڈالا گیا، موسیٰ کو تو اللہ کی طرف سے تسلی تھی، وہ تو واپس آ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیرہ ہے وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بہن اور بھائی کا جو پیار ہے وہ مثالی ہوتا ہے۔ اس منظر کو بیان کیا کہ جب صندوق تھوڑا پانی میں ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب صندوق سطح آب پہ آتا تو بہن کے دل کو بھی قرار مل جاتا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس نے دریا کے کنارے اپنا محل بنایا تھا اور دن کے پچھلے پہر وہاں بیٹھ کے موسم کا مزہ لے رہا تھا۔ اس نے پانی کے اوپر ایک صندوق بہتا ہوا دیکھا، اس نے غوطہ خور بلائے اور کہا صندوق کو باہر نکالو۔ جب صندوق کو باہر نکالا گیا، درود پاک پڑھیے۔ صندوق کو باہر نکالا گیا تو اس کا دروازہ کھولا تو صندوق کے اندر چاند جیسا بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اولاد نہیں تھی تو بے ساختہ بولی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبی کے ساتھ کیا گیا پیار کبھی بھی رائگاں نہیں جاتا۔ اس پیار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ یہ نہ دیکھتا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ نبی کے پیار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان عطا فرمائے، چونکہ اس کا مقصود نہیں تھا اس لیے اس نے یہ بات نہ کہی۔ سب سے پہلا کام دودھ پلانے کا تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ یہ بات تو طے پا گئی، لیکن دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی چلتی چلتی موقع پہ پہنچ گئی تو آپ کہتی ہے کہ ایک عورت میری نظر میں ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پیتے ہیں، اگر تم کہو تو میں بلا لوں تو بہت جلدی کرو، ہمیں تو مصیبت بنی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ گئی اور وہ اپنی والدہ کو لے کے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ذمہ داری دو چار بار دودھ پلانا ہے، ریش بھی قریب کر دی اور مہینے کے بعد وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا، رب نے کہا مجھے بھی رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیے۔ اب سوال یہ ہے اگر اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پینا اگر نبی کے منصب کے خلاف ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ یہ اعزاز ان کو بھی ملنا چاہیے تھا، وہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء۔ تو بات یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں، دودھ تو گائے بکری کا بھی پیا جا سکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہاں
حضرت حلیمہ سعدیہ کا اگر دودھ حضور نے پیا ہے تو حضرت عبد المطلب نے پورا سلا دیا ہے، لیکن یہاں ایسی صورت نہیں تھی۔ یہاں کل کلام موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کے جب فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرعون نے ہنس کے یہ بات کرنی تھی، دیکھو پلا میرے گھر میں ہے اور آج مجھے عقل سکھا رہا۔ اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ جب فرعون یہ بات کرے کہ پلا میرے گھر میں ہے، مجھے عقل دے رہا ہے، تو میرا نبی موسیٰ علیہ السلام اس کا منہ توڑ سکے، اور میاں پلا میں تیرے گھر بھی ہوں لیکن دودھ میں نے اپنی ماں کے کیا۔ تو جو اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جاتی ہے نا، اس کے اثرات اپنے ہوتے ہیں۔ جب سے وعظ و تبلیغ کے پیچھے لالچ آ گیا کہ پہلے کتنے دو گے بعد میں کتنے دو، تو پھر لفظ ہی لگے ہیں تتلیوں کی طرح اٹھتے ہوئے، اثر باقی نہیں رہتا۔ لیکن دل تک وہی بات پہنچتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ گفتگو تھوڑی ہو، لہجہ ٹوٹا ہوا ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اسحد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسد اللہ کے اشہد ہے۔ لہجہ ٹوٹا ہوا ہو، لہجہ دھیما ہو، الفاظ مختصر ہو، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کہا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو میری آل ہے، میرے قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب لا سے نفی کر دی تھی کہ لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا، تو پھر اللہ سے استثناء کر کے سوال کیا بھی کہ اور کوئی سوال نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ جس طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ لا الہ، پہلے نفی کرتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں، پھر اللہ سے استثناء کرتے ہیں اللہ مگر الا اللہ کی ذات معبود ہے، یعنی اور کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس طرح یہاں بھی لا سے نفی کی، لا اسألکم کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ تم نے محبت کر دی۔ تو سوال تو یہ بھی ہو گیا، اہل بیت کی محبت کا سوال بھی نہ کیا جاتا تو یہ زیادہ حسن والی بات ہے۔ تو یاد رکھیے جو حضور نے اہل بیت کی محبت کا سوال کیا ہے یہ اپنے لیے نہیں کیا، نہ یہ اپنی اولاد کے لیے کیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان خود دکھ سہ جاتا ہے اور آنے والی اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کر جاتا ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیرون ملک جاتے ہیں، یہاں ان کی کوٹھیاں ہیں، ہر بندے کا الگ الگ گھر ہے۔ مجھے 2-4 بار جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کمرے کے اندر 15 جوان رہ رہے، اوپر نیچے چارپائیاں بنی ہوئی ہیں 3 اور 5 چارپائیاں ایک کمرے، 15 نوجوان ایک کمرے کے اندر ہے۔ تو یہاں ہر بندے کا الگ کمرہ ہے، تو وہاں وہ مشکل کے ساتھ دن کاٹ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہماری گزر جائے گی، ہماری اولاد کے لیے سہولتیں پیدا ہو جائیں۔ تو انسان خود دکھ سہ جاتا ہے، آنے والی اولاد کے لیے سہولتیں پیدا کر دیتا ہے، لیکن میرے حضور نے ساری زندگی خود بھی کچھ نہیں مانگا اور قیامت تک آنے والی اولاد سجدوں پر زکوٰۃ بھی حرام کر دی، صدقہ بھی حرام کر دی کہ میری اولاد بھی تم سے کچھ نہیں دے، لا اسألکم کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو یہ جو اہل بیت کی محبت کا سوال کیا ہے اس میں امت کا بھلا ہے، امت کا فائدہ ہے، امت کی بہتری کہ امت اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے گی تو گمراہی سے بچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع سے میرے نبی واپس پلٹے تو غدیر خم کے مقام پہ حضور نے خطبہ دیا۔ یہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان زید بن ارقم راوی ہیں، حدیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم اور لب لباب ایک ہی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں، میں قیامت تک تجھے الوداع کہہ رہا ہوں، لیکن میں تجھے لا وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے بے سہارا بے آسرا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یاد سوچو جس کو رسول کریم بھی باری کہے وہ کتنی باری ہے۔ فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام، لن تضلوا بعدی، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا فرمایا وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي،
دوسری میری فطرت ہے، میری اہل بیت، ان کو مضبوطی سے تھام تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوا، کیا اللہ کی کتاب کافی نہیں تھی؟ قرآن مجید کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کا درما ہے۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن آسمان سے وہ لٹکتی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن کافی نہیں تھا؟ مردہ قوموں کو زندگی دینے والی کتاب ہے، گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ فرماتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف قرآن ہی کیا دیا جاتا، قرآن کو تھام لوں تو اہل بیت کے دامن کو ساتھ کیسے لیا؟ تو آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اگر کوئی تھیوری کو لیتا ہے پریکٹیکل چھوڑتے ہے نتیجہ اسے بھی نہیں ملتا، اگر کوئی پریکٹیکل کو لیتا ہے تھیوری میں شک دیکھتا ہے نتیجہ وہ بھی اخذ نہیں کر سکتا، نتیجہ اس کو ہی ملتا ہے جس کے پاس تھیوری بھی ہو پریکٹیکل بھی ہو۔ میرے حضور نے امت کو دو چیزیں عطا کی کہ اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اگر اس کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو پھر نبی کے گھر والے موجود ہیں۔ اگر تمہیں شوق آیا کہ اسلام کی تھیوری دیکھیں تو قیامت تک قرآن اصلی صورت کے اندر تمہارے پاس موجود رہے گا، کوئی اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا۔ مستشرقین، یہودی لابی، غیر مسلمین ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، ماضی کے اندر بھی انہوں نے یہ گندے کام گنونے کام کیے، مسجدوں کے اندر قرآن پاک جمع کر کے قرآن پاکوں کو جلایا گیا، حفاظ کو شہید کیا گیا، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود جیسا میرے حضور کے سینے پہ نازل ہوا تھا آج حرف بحرف حافظوں کے سینوں کے اندر بھی موجود ہے، علماء کے ہاتھوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر تمہیں شوق آئے قرآن کو اسلام کی تھیوری دیکھیں تو قیامت تک قرآن تمہارے پاس اصلی صورت کے اندر موجود رہے گا، اور اگر کبھی شوق آئے کہ اسلام کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھیں تو پھر آجو کربلا کے میدان میں میرے حسین کا کردار تمہارے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں عطا فرمائی، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لی لن تضلوا بعد، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، جب حضور نے گارنٹی دی تھی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو پھر امت فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ 72-73 فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ تو جب گارنٹی دی گئی تھی تو یاد رکھیے حضور نے جو گارنٹی دی تھی وہ دونوں چیزوں کو تھامنے کی شرط کے ساتھ مشروط تھی۔ لوگوں کو ٹھوکر یہاں لگی، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسن و حسین کے نام پہ آنسو بہاتے ہیں، فاطمہ علی کے نام پہ اپنے آپ کو زنجیر مارتے ہیں، لیکن قرآن کو پورا قرآن ہی مانتے ہیں۔ تو وہ قرآن کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگ ہر بات قرآن سے کرتے ہیں، بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور جب ان کا بغض زبانوں پہ آتا ہے تو پھر یزید کے بھی نعرے مارتے ہیں، یزید کی بھی تعریفیں کرتے ہیں اور یزید کے حق میں بولتے ہیں۔ تو وہ قرآن کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے، وہ اہل بیت کا دامن چھوڑ کے گمراہ ہو گئے۔ حق پر وہی رہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ جو ہر بات قرآن سے کرتا ہے، بات بات پہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حق پر وہ بھی نہیں۔ اور جو بندہ اہل بیت کی محبت میں جیتا مرتا ہے اور قرآن کو پورا قرآن ہی نہیں مارتا، حق پر وہ بھی نہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت نہیں ہوگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تلقین کی، فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے،
فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور آگے فرمایا میری آل سے محبت کرو کہ وہ میرا خون ہے اور میرا نسب ہے۔ یہاں مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ سے محبت اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ حضور سے محبت اللہ کے لیے، اور حضور کی آل کی محبت حضور کے لیے۔ تو جب حضور کی آل کی محبت حضور کے لیے ہے تو حضور کے اصحاب سے محبت بھی حضور کے لیے۔ بے شک۔ یہ جب محرم سفر کا مہینہ آتا ہے تو نرم دل رکھنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سازش کے تحت امت کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور یہاں اس انداز سے دین پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں کوئی جنگ تھی، معاذ اللہ کو آپس میں عداوت تھی، دشمنی تھی۔ ہوا یہ کہ ہم نے دین لینا تھا قرآن سے، یہاں دین لینا تھا حدیث سے، اس کے بعد سیرت رسول، اور اس کے بعد تاریخ کے وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق آتے اس کو ہم قبول کرتے، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جاتے اس کو ہم چھوڑ دیتے، کیونکہ تاریخ بعد میں لکھی گئی، لکھنے والے اپنے بھی تھے اور بیگانے بھی تھے، بہت کچھ اس کے اندر شامل کر دیا تھا۔ آپ زندگی بھر کا اصول یاد رکھیں، اگر آپ قرآن و حدیث کی اینک لگا کر تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے، اور اگر تاریخ کا چشمہ لگا کے قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو پھر کبھی بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ تاریخ کے اندر بہت کچھ شامل کرتی ہے۔ تو تاریخ کے وہ واقعات جو قرآن و حدیث کے مطابق آئیں ان کو ہم تسلیم کریں، اور جو قرآن و حدیث کے مخالف جائیں تو ان کو ہم چھوڑ دیں۔ تو تاریخ کے جھوٹے افسانے ان کو بنیاد بنا کے امت کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، ایک اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، دوسرا اصحاب رسول کا نام لیتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ بھائی جب رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے روحا ماؤ بینہم، نبی کے سارے یار آپس میں بڑا ہی پیار کرنے والے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ آل بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی حضور کے، ہم آل کے بھی نوکر ہیں، اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ ہمارا عقیدہ روشن واضح ہے، جتنی فضیلتیں صحابہ کو حاصل ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت کو بھی حاصل ہیں، اور ان کی اضافی شان یہ ہے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، دار والوں کے بھی نوکر ہیں۔ امام شافعی نے تو قلم توڑ دیے، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری شان ورال ورا ہے، ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب تک نہ کہو اتنی دیر تک نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ دونوں مشکات نبوت کی کرنیں ہیں۔ آپ کبھی اس سازش کا حصہ نہ بنیے گا، کبھی پوسٹ بھی شیئر نہ کیجیے گا، یہ بڑا نازک دور ہے۔ آل رسول کی جو عظمت ہے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، لیکن جب بیان کرنے والے اس انداز سے للکار رہے ہوتے ہیں، چرب زبانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور امت کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو حضور کی ہر نسبت کا احترام کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرو۔ رب تو شہر محبوب کی قسمیں کھائے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے شہر کی قسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میرا گھر کعبہ ہے؟ نہیں، یہاں حجر اسود، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، یہاں حتیم ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ کس لیے قسم فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم اس لیے ٹھہرا ہوں یہاں تو جو رہتا ہے۔